السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے ایک ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم سے تعلق رکھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں سالہ سال سے ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن سسٹم پہ اس طریقے سے فوکس نہیں کیا گیا، چاہے ماضی کی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو ایجوکیشن سسٹم کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا، اگنور کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ موجود ہے ہم ابھی تک اس کو پوری طریقے سے پالش نہیں کر سکے۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دو بہت ہی ڈائیورسیفائڈ پرسنالٹیز کو آج پروگرام میں دعوت دی ہے، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں جو دونوں سائڈز کے جو اوپینینز ہیں، کہ ایک طرف جہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے، انسٹیٹیوٹس لیول کی بات کی جاتی ہے، یونیورسٹی لیول کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ایجوکیشن کے لحاظ سے کیا کچھ ڈسکوالیفیکیشنز پائی جاتی ہیں، کہاں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ تو دوسری جانب ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی ریناؤنڈ ریلیجیس اسکالر ہیں جو بتائیں گے کہ پاکستان میں مدارس کا سلسلہ یا عام جو اسکول لیول تعلیم میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو نئے سلیبس میں آ رہی ہیں، اس سے پاکستانی سلیبس میں یا پاکستانی تعلیمی نظام میں کتنا افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا آج کے ہمارے دونوں گیسٹ کو، جس میں پہلے میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر سید عرفان حیدر صاحب۔ سر ریکٹر ہیں آپ IUBM سے، اور ایکسپیرینشیل لرننگ کے حوالے سے آپ کی جو کوشش ہیں، خاص طور پہ جو آپ کی اکیڈمی L2L لرننگ ہے، اس میں آپ کا کام یقینی طور پہ سب ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر ہیں، ریلیجیس اسکالر مفتی فضل سبحان صاحب۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ اسٹریٹ سوال کرنا چاہوں گا کہ نظام تعلیم میں اسلامک ایجوکیشن کی جو بات کی جاتی ہے کتنی حد تک امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور دنیا میں پہلا آنے والا پیدا ہونے والا انسان وہ ایک انسان بھی تھا اور نبی بھی تھا، اور کائنات میں سب سے زیادہ علوم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دیے گئے ہیں۔ اس امت کی اسپیشلٹی اور امتیاز کو اگر دیکھا جائے تو وہ علم اور تعلیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی کا ورڈ کیا تھا؟ اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے، یعنی 570 سال کے ایک کمیونیکیشن گیپ کے بعد پہلا حکم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات کسی چیز کا نہیں آیا۔ پہلا حکم جو رب کریم نے دیا وہ اقرا، پڑھنے پڑھانے کا دیا۔ اس علم کی اہمیت کو اس طرح بھی سمجھا جائے کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو اس پر اللہ کی نعمتیں انکاؤنٹیبل موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ خود رب کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو سب سے پہلی نعمت ہے جو انسان کے اوپر نازل ہوئی وہ علم کی نعمت ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اس دنیا میں آئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، یہ اعضاء دیے۔ اب بہت سارے آرگنز اور اعضاء میں صرف ان تین کا ذکر کیوں کیا؟ علم کی اہمیت، کہ زیادہ تر جو علم کے ریسورسز ہیں، علم کے جو ذرائع ہیں، علم کے جو چینلز ہیں وہ کیا ہے کہ کانوں سے سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اور دل سے قدرت الہیہ پر غور اور فکر کر کے یہ علم حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، علم اور تعلیم اس کے اندر تفریق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں پر فضیلت دی، فرشتوں نے اس پر آبجیکشن بھی کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تحمید کرتے ہیں، پلک جھپکنے کی مقدار اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن تمغہ امتیاز اگر دیا جا رہا ہے، اشرف المخلوقات اگر بنایا جا رہا ہے وہ آدم علیہ السلام کو، تو اللہ کریم نے دو جواب دیے۔
ایک جواب انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور تفصیلی جواب یہ تھا کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام اور اس کے خواص اور اس کی ماہیت بتلائی۔ علم آدم الاسماء کلہا، اس میں دینی علوم، دنیاوی علوم، سائنس، ٹیکنالوجی، ساری چیزوں کو قرآن کریم نے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین میں جمع کر دیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ بنیادی پریارٹی جسے ہم دیں گے وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو دیں گے، وہ تعلیم جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے مقصد تخلیق اور پرپس آف کریشن کو سمجھائیں۔ اقرا کے بعد دوسری آیت کیا تھی؟ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی اصل علم وہ ہوگا، علم کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو تمہیں اللہ کی معرفت سکھا دے، اور خلق الانسان من علق میں تمہیں اپنے مقصد تخلیق سمجھ میں آ جائے۔ خود اللہ کریم فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت تب ہوتی ہے جب معرفت اور پہچان ہو۔ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں، اللہ کی قدرت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اور پرسیپشن ہمارے سامنے نہیں ہوگا، جزا اور سزا جو ججمنٹ ڈے ہیں اس کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تو پھر انسان گناہ سے کیسے بچے اور نیکی کی طرف مائل کیسے ہو؟ ایگزیکٹلی چوہان صاحب، آپ نے بالکل یہ بات، جہاں تک کوئی بھی شاید اس پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ پاکستان ہو یا دنیا میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان، تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، اور ہمارا جو قرآن ہے، احادیث ہیں، ان سب میں یہ باتیں پوری طریقے سے واضح ہیں کہ علم سب کے لیے ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہی سوال لے کے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم آپ دیکھتے ہیں، آپ دنیا گھومے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تعلیم کے لحاظ سے، اپنی فیلڈ کے لحاظ سے پوری دنیا کو آبزرو بھی کیا ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی ایسا سیلیبس ہمیں نظر نہیں آتا جہاں پہ ایک بیلنس ہو، جہاں پہ توازن ہو، اور آج بھی پاکستان میں ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز، ڈفرینٹ اپارچونیٹیز ہر کسی کے لیے رائج ہیں۔ کیوں ہم ابھی تک ایک یکساں تعلیمی نظام نہیں کریٹ کر سکتے؟ دیکھیں، اس کو دو حصوں میں لیتے ہیں۔ پہلے میں اپنی بات کو مولانا مفتی صاحب کی بات سے جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور پھر دوسرا حصہ یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہوگا۔ مفتی صاحب نے جو بات کی وہ اس تناظر میں تھی کہ ہر قوم کی ایک روایت ہوتی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے۔ وہ قوم جس لیول پہ ہوتی ہے اس کو اپنے عوام کو اس روایت اور تاریخ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ میں امریکہ میں 7 سال رہا اپنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے درمیان، اور اس درمیان میں نے بڑے غور سے وہاں کا تعلیمی نظام دیکھا۔ وہاں پہ یونیورسٹی لیول پہ، میں ٹیکسس آسٹن میں تھا، تو ٹیکسس ہسٹری کے 2 سبجیکٹس کمپلسری تھے اور 2 یو ایس ہسٹری کے سبجیکٹس کمپلسری۔ انگلش کے اندر 9 کتابیں ان کو ایک کے اوپر ایک رکھیں تو اتنی بڑی ہوتی تھی، جو 2 کورسز ہوتے تھے۔ اور ان کتابوں میں کیا ہوتا تھا، ان کی ہسٹری تھی جو دانتے سے شروع ہوتی تھی اور ایرسٹاٹل سے شروع ہوتی تھی اور گریک مائتھالوجی سے شروع ہو کر آج تک آتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو موویز ہیں یا ہالی ووڈ کی مووی ہے، آپ کسی سال کی موویز، بیسٹ موویز دیکھ لیجئے، اس کے اندر اکثر آپ کو ان کی اپنی ہسٹری سے متعلق ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک تو اپنی زبان کو چھوڑ کے دوسروں کی زبان کے پیچھے دوڑ گئے۔ دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک مجھے بتا دیجئے جس نے اپنی زبان چھوڑ کر کسی فورن لینگویج کے اندر آگے نکلا۔ پہلی بات تو ہم نے زبان چھوڑی تو ہم نے روایت چھوڑی اپنی، اور اس کے اندر میں کسی ایک زبان کی بات نہیں کر رہا، جو بھی مادری زبان ہے اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، اس کی اپنی ایک ثقافت ہے، اور اس ثقافت کے ساتھ آگے بڑھنا۔ میں بتا رہا تھا کہ وہاں کی ہالی ووڈ موویز کے اندر آپ کو ان کی پوری ہسٹری ملے گی۔ پاکستان کے اندر موویز کے اندر کہاں ہماری ہسٹری؟ ہم نے اب پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ہسٹری ہے اور جو ہماری قوم کی اپنی مذہبی روایات ہیں اور اخلاقی روایات ہیں اور سماجی روایات ہیں، اس کے اندر آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تو بات میں اس سے ریلیٹ کر رہا تھا جو مفتی صاحب ہے۔ اب آ جائیں یکساں تعلیمیں۔
اصل میں یہ یکساں تعلیمی نظام، یہ تو مجھے کچھ KGB اور پولٹ بیورو اور کوئی کمیونزم کی بو آ رہی ہے کہ سب کو ایک برین واش کرنا ہے، آپ کو ساری عوام کو ایک خاص طریقے سے پڑھانا۔ یہ کس نے کہا کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے؟ امریکہ کے اندر تعلیمی نظام یکساں نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک آٹونومی ہے پڑھانے والوں کی۔ وہ تو یہ بات کہنا کہ یکساں تعلیم، یونیفارم نظام ہونا چاہیے، سب کو یونیفارم پہننا چاہیے، بھائی یونیفارم تو یا تو کسی قید خانے میں یونیفارم ہوتا ہے، یا بیرے یونیفارم پہنتے ہیں، یا فوجی پہنتے ہیں جن کو یسر کرنا ہوتا ہے اپنی ساری زندگی۔ تو ہم کیا اپنی عوام کو یسر کرنا بنا؟ سب کو ایک چیز پڑھانا چاہتے ہیں، اور ایک چیز پڑھانے سے ہمیں یہ کیسے معلوم کہ وہ سب ایک ہو جائیں گے؟ ہر انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ آج کل کا دور ترقی کے اندر جو تنوع اور کریٹیوٹی اور اوریجنلٹی کی بات کرتا ہے، اس کے اندر سب کو ایک لاٹھی سے آپ نہیں بھاگ سکتے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اسکل سیٹس ہیں، ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ تو اب مدرسے ہیں، تو کیا امریکہ میں مدرسے نہیں ہیں؟ امریکہ میں کرسچنز کے 25,000 سے زیادہ مدارس ہیں جس میں کرسچینٹی کی تعلیم ہوتی ہے۔ پتہ نہیں پاکستان میں مدرسوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہاں اگر کئی نظام ہیں تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہو؟ اس سے بہتری چیز سامنے آ رہی ہے۔ تو علم جو ہے اس کے اندر اس کے مختلف سوتے ہونے چاہیے جو پھوٹ رہے ہوں، اس کے اندر مختلف ٹیچرز ہوتے ہیں، بلکہ ہماری روایت کے اندر تو ہمارے جو ٹیچرز تھے ان کی اسکولز آف تھاٹس بنے جو کہ 1000 سال سے چل رہے ہیں۔ کوئی ایک نہیں ہے اسکول، حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، یا جعفریہ اسکول آف تھاٹ ہے، یا دوسرے آپ لے لیجیے، تو یہ تو 1000 سال سے زیادہ کے اوپر محیط ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پاور ہے ایجوکیشن کی، اور وہ سب کو ایک لوسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ ڈالنا کہ سب لوگ بس یہ 20 حدیثیں پڑھیں گے یا یہ 100 آیتیں پڑھیں گے تو بس وہ اسلامی ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ آج سے، اور یہ ڈیبیٹ امریکہ کے اندر ہے، یہ آپ نہ سمجھیں یونیفارم ورسز اوریجنل تھنکنگ کی ڈیبیٹ USA میں بھی، اور وہاں کے بھی ایکیڈیمکس اس بات کو رو رہے ہیں کہ جب سے وہ ڈنڈا لے کر سب کو ایک ہی چیز پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ بچے جو 10 سال کی عمر میں بڑی بڑی کلاسکس پڑھ لیتے تھے، آج کل وہ 4 لیٹر اور 5 لیٹر ورڈ 3 لیٹر ورڈ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بات یکساں نظام تعلیم کی نہیں ہونی چاہیے، یکساں فیسلٹیز کی ہونی چاہیے، کہ ہر پڑھنے والے کو، ہر علم کے حصول کرنے کے شوقین انسان کو اس کی فیسلٹیز کو یکساں طور پہ دیا جائے، تاکہ وہ اپنی صلاحیت کے حوالے سے اس کی بہتر سے بہتر ایجوکیشن حاصل کرے۔ اسی پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ بات کریں۔ ویلکم بیک۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے اپنے دونوں ہی گیسٹ سے کہ کس طریقے کا نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ نظام تعلیم میں جو سب سے زیادہ افادیت کی، وہ سیلیبس سے زیادہ فیسلٹیز کی ہونی چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں دنیا میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈفرینٹ PhDs ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ انوویشن کی بات کی جائے، پریکٹیکل لرننگ کی بات کی جائے، اور اس لرننگ کو ہیومینیٹیرین سے جوڑا جائے، اس لرننگ کو ہمارے ریلیجن سے جوڑا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اس ٹاپک کے ساتھ مفتی صاحب آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، ہسٹری کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کی، دنیا بھر میں آپ اپنی ہسٹری سے پہچانے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے اپنی ہسٹری کو مسک کر کے رکھ دیا۔ انفارچونیٹلی آج ہمارے یہاں پہ اقبال کو پڑھایا ضرور جاتا ہے تو اس کی افادیت نہیں بتائی جاتی۔ انفارچونیٹلی قائد اعظم کے کال 14 پوائنٹس رٹائے ضرور جاتے ہیں، لیکن قائد اعظم کا ویژن کیا تھا وہ نہیں بتایا جاتا۔ انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، آج بھی ہمارے تعلیمی نصاب میں ہمارے سب سے بڑے رول ماڈل، ہمارے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شخصیات، جن کی سیرت کے اوپر ہمیں کام کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں بتائی جاتی، صرف اور صرف رٹائی جاتی ہے۔ اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت سے
اس کو مزید واضح کرتا چلوں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنی حالت بدلنے کے لیے سٹرگل نہ کرے، سٹیپ نہ لے۔ دیکھیں یہ بہت مشہور کہاوت اور جملہ ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں تاریخ انہیں بھلا دیتی ہیں، ان کا نام بھی نہیں ہوتا افسانوں میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہماری ہسٹری ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی علم کو کس انداز سے جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے جی اس امت کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ تھا، جو ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے ریاض الجنہ کے پاس۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے پہلا مدرسہ تو غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات تھے، متعلم اول رحمت کائنات تھے، کتاب اول قرآن کریم، واسطہ اول جبرائیل امین اور مخاطبین اولین صحابہ کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی۔ اب ایک بچہ ہو، چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کرے یا دنیاوی، اس کو آپ فیسیلیٹیٹ تو کرے، اس کو آپ سہولیات تو دے، لیکن ان کو آپ پابند نہ کرے کہ تم نے یہی سیکھنا ہے اور اتنے عرصے میں سیکھنا ہے، یعنی ذہنی طور پر اس کی نشو و نما اور اس کی گروتھ متاثر ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک مسلمان بچے کو نماز کی ترغیب دینے کا جو حکم ہے وہ 7 سال کی عمر میں، 7 سال سے پہلے اس کو نماز کا کہا ہی نہ جائے، اور 7 سال میں بھی اس کو پیار محبت سے کبھی اپنے ساتھ لے کر اور کبھی جو ہے وہ اس طرح کا ایک ماحول دے کر اس کو نماز کی دعوت دی جائے۔ 10 سال تک اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بالکل ہم پنش نہیں کر سکتے، اس کو ہم فورس نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو چھوٹی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یہ بھی کھیل کود کے انداز میں، اس کو کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، جس طرح ایک بچہ وہ اپنے لرننگ پروسیجر میں ہوتا ہے، وہ باتیں کرنا سیکھ رہا ہے، وہ اگر پشتو اسپیکنگ ہے، اردو اسپیکنگ ہے، وہ اگر انگلش اسپیکنگ ہے، تو جس طرح وہ زبان سیکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے اگر اس کو انوائرمنٹ دے دی جائے، تو اسی طرح وہ مبارک دعائیں سیکھنا حاصل کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسلام نے تو سب سے زیادہ اگر فوکس کیا ہے تعلیم کو کیا ہے، صفائی کو کیا ہے، خوش اخلاقی کو کیا ہے۔ فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، یہ صفائی نصف ایمان ہے، اور فرمایا تم میں سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اب اخلاق اور کریکٹر کب آئے گا؟ جب اس کے پاس تعلیم ہوگی۔ فرمایا کہ جو علم والے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی۔ ایک عالم کو ایک عام انسان پر جو عابد ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، سائنس کا علم، تصوف کا علم، معاشرے کے اندر سدھار لانے کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو فرمایا عالم کی فضیلت اس عام آدمی پر ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عام انسان پر۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نام لیے، ان حضرات نے کتنی سٹرگل کی، اور ان حضرات نے اپنی یوتھ کو ایک میسج دیا، ایک پوزیٹیو تھنکنگ انہیں دی، اور ان کے اندر ایک تحریک پیدا کی، ایک جذبہ پیدا کیا، ان حضرات نے قربانیاں دی ہے۔ آج تو ہمارے اندر آپس کا انتشار اور خلفشار اتنا ہے کہ آپ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے دیکھ لیں، اس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا اور برٹش حکومت تھی، اس وقت تک بھی مدرسے کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پڑھائے جا رہے تھے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج یہ دنیاوی تعلیم کو مدرسے سے الگ کر دیا گیا، یا مدارس کو بالکل ایک اس طرح سے پیٹرنائز کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ہی طریقے کی تعلیم ہوگی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آج جب اسکولوں میں احادیث اور قرآنی آیت کو پڑھانے کی بات کی جاتی ہے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے؟ میں اسی بات کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں کہ اس 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز جانے لگا تو اس نے یہ کیا کہ ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر دی کہ جی یہ دینی علوم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اس وقت علماء نے، ظاہر ہے کہ ایک جنگ کی صورتحال تھی، اپنی دینی تعلیم کی ساکھ کو بحال اور مینٹین رکھنے کے لیے کچھ مدارس کا سلسلہ قائم کیا، اور اس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد بھی ان مدرسوں کو، ان دینی درسگاہوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا،
انہیں فنڈ نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں بند کرنے کی، انہیں بدنام کرنے کی، ایک نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج دیکھیں کہ ایک مسلمانوں کے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے آئین کے اندر 3 بیسک ہیں۔ ایک چیز کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی اور عوامی حکومت ہوگی۔ اب وہ 3 چیزیں امپلیمنٹیشن کے طور پر تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اسکالر یا ایک جو ہے وہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ آ کر کہتا ہے کہ جی بچہ جب یہ حدیثیں یاد کرے گا، یہ دعائیں یاد کرے گا تو اس کی گروتھ متاثر ہوگی، اس کی نشو و نما متاثر ہوگی، اس کے اوپر برڈن آئے گا۔ یعنی یہی تو غلط بات ہے۔ ایک مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اگر انگلش کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، اور آج سے 20-30 سال پہلے ایک بچے کے اوپر اتنا برڈن کتابوں کا نہیں ہوتا تھا، آج اس کے بیگ کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو ایک ساتھی اور ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ اتنا بوجھ ڈالنے کے باوجود اگر آپ 2-4 حدیثیں اس کو یاد کروا دیں گے اور اس سے اس کے ذہن میں نورانیت آئے گی، دل میں روحانیت آئے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق ہوگا، تو یہ پرسپشن میرے خیال میں بالکل ایک تضاد پر اور جو ہے وہ ایک نفرت پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات میں آپ سے کمنٹ ضرور چاہوں گا اس بات پہ، لیکن آپ جی ایک بات میں اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ دیکھیے، یہ صرف دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا، یہ مسئلہ جو ہے نا، وہ جو آپ نے اوریجنل ورڈ جو استعمال کیا تھا وہ کریکولم کہتے ہیں کہ علم کو کچھ مضامین میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور یہ فکس کر دیا جائے کہ یہ بچہ جو انگلش پڑھے گا، انگلش میں یہ مضمون پڑھے گا، یعنی کہ یہ سبجیکٹ ہوگا اس کا، میتھس میں یہ پڑھے گا، یہ پڑھے گا۔ یہ جو کریکولم کا نظام ہے، یہ رسپانسبل ہے لوگوں کو رٹافیکیشن کرانے کا، کہ آپ نے یہ تعین کر لیا کہ یہ 10 کتابیں پڑھنی ہیں اور اس کے اندر سے ایگزام آئے گا، اور ایگزام ایک اسٹینڈرڈ قسم کا ہوگا، ساری دنیا کو وہی ایگزام دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے شارٹ کٹ نکال لیتے ہیں، ٹیوٹرز آ گئے، ٹیوشن سینٹر آ گئے، پاس کرنا ہے یہ 10 ہی کتابیں تو پاس کرنی ہیں، اور وہی بنے بنے پیپر پیٹرنز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو، اور معذرت کے ساتھ یہ اسی قسم کی چیز کو ایون مدارس نے بھی اپنا لیا، کچھ سبجیکٹس تعین کر لیا اور اس میں مقید ہو گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو کریکولم ہے نا، یہ ورڈ اٹھا کے پھینک دیں، آپ کہیں کہ ہمارا کریکولم زندگی ہے، لائف ہے، لائف وہ جو ہمارے ارد گرد ہے۔ جب کوئی ٹاک شو ہو رہتا ہے اس میں بچوں کی طرح سے، جنگلیوں کی طرح سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ کہاں کا اخلاق ہے یا کہاں کا کردار ہے؟ تو جو لائف ہے اور جو لائبریری آپ کے سامنے، یہ ساری کتابیں تمہارے ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کے مطابق تعین کر لیں کہ کس طرح سے اس بچے کو دوسری جماعت میں جانا ہے یا چوتھی جماعت میں جانا ہے۔ یہ سارا جو چکر ہے کہ وہ پہلی کلاس میں آئے گا، پھر دوسری میں جائے گا، پھر تیسری میں جائے گا، یہ 5ویں میں جائے گا، یہ ایک اسمبلی لائن ماڈل ہے جو انڈسٹریل ایج کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں خیال یہ تھا کہ وہ جب بچہ جو ادھر آئے گا تو اس کے اندر پہلی کلاس کی چیز فٹ ہو جائے گی، دوسرا آئے گا تو دوسری کی فٹ ہو جائے گی، تیسرا ہے تو تیسری کی فٹ ہو جائے گی، اور یوں نکل جائے گا 10 سے نکل کر۔ علم جو ہے وہ اسمبلی لائن سے نہیں دیا جاتا، انسان اپنے طلب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور علم کی انٹری ضروری نہیں ہے۔ آرٹ سے آپ سائنس میں جا سکتے ہیں، سائنس سے آپ آرٹس میں جا سکتے ہیں، آپ فزکس سے کیمسٹری میں جا سکتے ہیں، اور فزکس سے آپ کاسمولوجی پہ جا سکتے ہیں، کاسمولوجی سے ریلیجن پہ جا سکتے ہیں، اور ریلیجن سے کردار پہ جا سکتے ہیں۔ اب آج کل کا المیہ یہ ہے کہ جو انجینئر ہے اس نے سوشولوجی نہیں آتی، اور جو سوشولوجسٹ ہے اس کو میتھمیٹکس نہیں آتی، اور جو میتھمیٹیشین ہے اس کو جناب وہ ایکالوجی کا نہیں پتہ۔ تو جبھی تو دنیا کا یہ حال ہے کہ ہم اس وقت ایک پینڈیمک میں پھنسے ہوئے ہیں، ساری پولوشن ہے اور کلائمیٹ چینج ہے، اور یہ سارے جو دنیا کے مسائل ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے جو اسپیشلائزیشن ہے۔ ہمیں زندگی کو ایز اے ہول کنسیڈر کرنا ہے، اس زندگی ہمارا سبجیکٹ ہونا چاہیے، وہ ہمارا کریکولم ہونا چاہیے، اور اس کریکولم کے اندر ریئل لائف پروجیکٹس ہونے چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی ریئل لائف پروجیکٹ کریں، جیسے یہ ایک ریئل لائف ڈسکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر قسم کا موضوع آ رہا ہے، آپ
اسی طرح آپ دنیا کا کوئی ریئل لائف کوئی آرگنائزیشن چلانے کا کام لے لیجئے، کوئی بڑائی ہو جائے یا وہ ہو جائے، اس کی جب آپ زندگی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر معاشرت بھی نظر آئے گی، آپ کو اس میں کمیونیکیشن بھی نظر آئے گی، آپ کو اس کے اندر بزنس بھی نظر آئے گا، آپ کو اس کے اندر اسکلز بھی نظر آئیں گی، آپ کو اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی نظر آئے گی، اس کے اندر ویسٹیجز اور پولوشن کا بھی ایلیمنٹ نظر آئے گا، یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ تو ہمیں اس وقت ریئل لائف ایجوکیشن چاہیے، ریئل لائف ایشوز کے اوپر چاہیے، اور وہ ایشو جس فیلڈ میں لے جائے۔ آپ دنیا کا کوئی ریئل لائف ایشو دیکھ لیں، اس کے اندر دنیا کا ہر فیلڈ آ جائے گی۔ آپ پولوشن اٹھا لیجئے کراچی کی، ایئر پولوشن، اس کے اندر کیمسٹری بھی ہے، اس میں بایولوجی بھی ہے، اس کے اندر زولوجی بھی ہے، اس کے اندر ہماری سوشالوجی بھی ہے، اس میں ہماری سائنسز بھی ہیں، اس میں انرجی بھی ہے، اس میں گاڑیاں بھی ہیں، اس میں میٹلرجی بھی ہے، سب چیزیں ہیں، تب جا کر پولوشن ہوتی ہے۔ ایک پولوشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو سب چیزوں کا علم چاہیے۔ تو یہ جو ہم، اور جب ہم بچوں کو ریئل لائف چیز دیں گے تو ان کا ذہن میں ایک اسپارک آئے گا، ایک چمک پیدا ہوگی۔ بالکل بالکل مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ حامی ایکسپیرینشیل لرننگ کے، اور میرے حساب سے ابھی ہم جس طریقے سے دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ وقت شاید دور نہیں کہ ڈگریز کی جگہ اسکلس پہ کام ہونے لگے گا۔ تو ایکسپیرینشیل لرننگ میں تو شاید سب سے بڑی مثال ہمارے دین کی ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے نماز قائم کرو، ایکسپیرینس کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا دین ہر وہ بات کرنے کی کرتا ہے جو ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے، اس کا فیل کر سکتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے یہ مضامین نہیں تھے، تب بھی مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، میتھمیٹیشنز تھے، تو وہ کیا پروسیجرز فالو ہو رہے تھے کہ پہلے کے لوگ اس طریقے سے قابل تھے۔ اور آج جب ہم مدارس کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم اسلامک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ تصور ہو گیا، یہ ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن سے بہت حد تک دور ہے۔ دیکھیں، میں اس کو یوں کہوں گا کہ ایک ہے معلومات، ایک ہے معمولات۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ صرف کسی چیز کا نالج میں آ جانا وہ علم نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی پرفارم نہیں کرتے۔ یہ جو بات ہے نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، آپ نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیے، آپ نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تو پڑھ کے آیا تھا۔ دوسری دفعہ وہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا جائیے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ جب وہ آیا تو اس نے کہا اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ کر پریکٹیکل اس کو سکھلایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نواسہ رسول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بوڑھے شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے وضو میں ان کو کچھ خامی نظر آئی، تو بجائے کرٹیسائز کرنے کے، تنقید کرنے کے، یہ دونوں بچے اس بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو چیک کریں کہ ہم میں کس کا وضو اچھا اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اب ایک نے وضو کیا، دوسرے نے وضو کیا، یہ تو وہ بچے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، پریکٹیکل ان کے سامنے تھا، کتابوں کی پڑھی ہوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے وضو کیا تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ بھائی میرے وضو میں کمی ہے، ان کا وضو تو بہت زیادہ پرفیکٹ ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ عملی طور پر آج بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اسی بات کو تو فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس نالج ہے اور پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کو زیادہ سزا دی جائے گی بنسبت اس آدمی کے جس کے پاس علم تھا ہی نہیں۔ علم پر عمل کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا حسن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ وہ عالم، وہ آدمی جو علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔
آپ نے مدارس کی بات کی ہے، الحمدللہ میں درس نظامی بنوری ٹاؤن سے کر چکا ہوں، حافظ قرآن ہوں، ایک مسجد کا امام اور خطیب ہوں، میں نے کراچی یونیورسٹی سے IR میں ماسٹر کیا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا ہے، میں نے انڈس یونیورسٹی سے BEd کیا ہے، لینگویج کورسز کیے۔ میں آپ کو اس وقت بھی 10 سے 15 ان علماء کے نام بتا سکتا ہوں جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے ساتھ ساتھ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ وہ اس شعبے میں ابھی ہمارے مدارس میں BA اور ماسٹر یہ تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کو کروائے جا رہے ہیں۔ کا یہ ہو گیا کہ انسان چاہے کسی بھی شعبے سے ہو، اگر وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ شعبے مزید کمال حاصل کر سکتا ہے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد کلوزنگ ریمارکس کے لیے ہم اپنے دونوں گیسٹ سے ریکویسٹ کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایکسپیرینشیل لرننگ کا ذکر ہمارے استعمال کیا جائے، چاہے وہ مدارس کی صورت میں ہو، چاہے انسٹیٹیوٹس کی صورت میں ہو، اور کیا ہمارا کریکولم ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا، کووڈ نے جس طریقے سے پوری دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا، شاید اصلیت کھول کے رکھ دی کہ جس طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا وہ کتنا غیر فعال ہو سکتا تھا اس طرح کی سچویشن میں، اور شاید یہ سچویشن ایک بار نہیں اگلی بار بھی آ سکتی ہے، اور دنیا میں اس طرح کی وبائیں پہلے بھی آتی رہی۔ کیا کرنا چاہیے جو لوگ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ہم بہتر بنا سکیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ دیکھیں، اس کے اندر ایک بات تو یہ سمجھنا کہ کووڈ نے یکجک کوئی چیز تبدیل کر دی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو آپ ایجوکیشن کے اندر ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ آج سے 6، 8، 10 سال پہلے پریڈکٹ کر چکے۔ جلد یا بدیر یہ جو برک اینڈ مارٹر کے سکولز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو ہے کتبہ جو آخر میں لگتا ہے وہ آلریڈی لکھا جا چکا تھا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایسا تھا۔ MIT نے 2002 کے اندر اپنا پورا کریکولم، اپنے سارے لیکچرز انٹرنیٹ پہ ڈال چکا تھا۔ تو وہ لوگ تو بہت عرصے سے اس کی تیاری کر رہے تھے، ان کو پتن کوئی اثر نہیں۔ یہ ہم لوگ جو سو رہے تھے ان کو کرونا نے جگا دیا ہے کہ بھائی یہ انڈسٹریل ایج کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ انفارمیشن ایج میں آ گئے ہیں۔ انفارمیشن ایج کے اندر پڑھایا نہیں جاتا، خود سے سیکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور اس ڈائریکشن میں آنا ہے۔ تو اس طرح کے ادارے بنا کے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، یہ صرف کرونا کی وجہ سے نہیں ہے۔ کرونا نہیں ہوتا تو اس کام میں 10 سال لگنے تھے، کرونا کی وجہ سے یہ کام 3 سال، مطلب اٹس اے کائنڈ آف بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس۔ اب وہ ورڈ تو شاید کہنا صحیح نہیں ہے، کم سے کم تعلیمی میدان میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ایونچویلٹی تھی جس کو 10-15 سال میں ہونا تھا بہت تکلیف کے ساتھ، وہ ہم نے وہ پورا پروسیس ہم 1 سال میں گزار دیں گے۔ مفتی صاحب کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا، وہ لوگ جو نئے سلیبس کے اوپر اس بارے میں تنقید کرتے ہیں یا اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلامک ایجوکیشن کے اوپر ان نئے جو مضامین ہیں اس میں کافی زیادہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے، بچوں کو عربی تعلیم کے حوالے سے فورس کیا جا رہا ہے یا اسلامی تعلیم کے حوالے سے فورس کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا لاسٹ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ اسلام اور آئین پاکستان دونوں سے ناواقفیت کی بنا پر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ بنیادی بات یہ کہ 92 میں بھی مڈل کلاس تک ناظرہ تعلیم کو لازم قرار دیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 2012 میں یعنی 12 میں BA تک قرآن کریم ناظرہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی لازم قرار دیا گیا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو اسی لیے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، صرف بل کی حد تک اور صرف جو ہے وہ آرڈیننس کی حد تک اس کو نہ رکھا جائے، امپلیمنٹیشن ہو، عمل درآمد ہو۔ ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے امتزاج کے ساتھ اسلام کا ایک پازیٹیو چہرہ اور پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت 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 شکریہ مفتی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ آپ دونوں گیسٹ نے
یقینی طور پہ ہمارے ویورز کے حوالے سے جو بھی بہت سے ڈاؤٹس ہوں گے ان کو کلیئر کیا، اور یہ بات یہاں پہ اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ چاہے نظام تعلیم جو بھی ہو، اس میں اگر اسلامک ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کر دیا جائے تو وہ نظام تعلیم بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ چاہے نظام تعلیم جو بھی ہو، اس میں پریکٹیکل اور ایکسپیرینشل لرننگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے جو بکس کو محض رٹنے کی حد تک، محض پاس ہونے کی حد تک یا محض ڈگری کی حصول کے لیے پڑھیں گے، تب تک وہ بکس، وہ مضامین ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں، ایجوکیشن منسٹری ہو یا دیگر لوگ جو اس تمام تر پروسیس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ پاکستان میں آنے والے دنوں کے لیے ایک بہتر نظام تعلیم کا تعین کر سکیں، اور کووڈ جس طریقے سے پاکستان میں بڑی سے بڑی چینجز لاتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کا پہیہ اس رفتار پہ چل رہا ہے کہ جو شاید ماضی میں نہ دیکھا گیا، تو وہیں پہ یہ شاید ہمارے لیے ایک اور اپارچونٹی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں اور اپنے یوتھ کو بہتر طور پہ یوٹیلائز کر سکیں، ان کو بہتر طور پہ امپاور کر سکیں۔ اسی نوٹ پہ اپنے ہوسٹ معین میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔